حضرت موسیٰ علیہ السلام ایک دفعہ ایک سفر میں چلے، انہوں نے کہا کوئی اللہ کا بندہ ہے، میں اس کو دیکھنا چاہتا ہوں۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ جہاں دو دریا ملتے نظر آئیں، جہاں دو دریا آپس میں ملیں، وہاں میرا وہ بندہ کھڑا ہوگا جس کی تلاش تم کر رہے ہو۔ حضرت موسیٰ جب حضرت خضر کی تلاش میں نکلے، اللہ تعالیٰ نے دعا کی کہ یا اللہ میں وہ بندہ تیرا دیکھنا چاہتا ہوں جس کو تو نے علم لدنی عطا فرمایا، علمناہ من لدنا علما، دیکھنا چاہتا ہوں۔ تو اللہ نے فرمایا کہ جہاں دو دریا آپس میں ملیں گے وہاں میرا اللہ کا بندہ وہ کھڑا ہوگا۔ تو موسیٰ علیہ السلام جب تلاش میں نکلے تو کشتی میں بیٹھے، جب وہ کشتی میں بیٹھے جا رہے تھے تو اللہ نے نشان کے طور پر دیا تھا کہ سفر میں چلتے ہوئے، کشتی میں بیٹھتے ہوئے ایک مچھلی بھون کر کھانے والی بنا کر ساتھ رکھ لینا، اور جہاں تم دیکھو کہ مچھلی اچھل پڑی وہاں میرا اللہ کا بندہ کھڑا ہوگا۔ اب جب موسیٰ علیہ السلام جا رہے ہیں اور وہ ان کا ساتھی جو ہے وہ ساتھ ہے، تو اب ہر موسیٰ انسان تھے، وہ سوئے ہوئے تھے کہ اتنے میں مچھلی وہ جو ان کا برتن تھا، کیا کہتے ہیں اس کو، اس میں جس میں مچھلی رکھی تھی اس میں سے مچھلی اچھلی وہ سیدھی سرابا سمندر کے اندر، پانی کے اندر ہی سا چلی گئی۔ جس طرح وہ سرنگ بنائے، سرنگیں بنتی ہیں پہاڑوں میں، کبھی دریاؤں میں بھی بنتی ہیں، لیکن وہ تازہ سبیل ہو پھر باہر سرابا، وہ مچھلی اس طرح نکلی کہ سمندر کی طرح اس نے پہاڑوں کی طرح وہاں سرنگ بنا لی۔ تو وہ موسیٰ کا ساتھی جو تھا، صاحب موسیٰ، وہ حیران ہو گیا، حیرانی نہیں وہ رہا کہ اتنے میں آگے گئے تو موسیٰ علیہ السلام کو بھوک لگی۔ تو موسیٰ علیہ السلام کو جو بھوک لگی، معلوم ہوا کہ پیغمبر جو ہیں ان پر انسانی عوارض آتے ہیں، بھوک بھی لگتی ہے، پیاس بھی لگتی ہے، سردی بھی لگتی ہے، گرمی بھی لگتی ہے، عوارض بشریہ سارے کے سارے ان پر وارد ہوتے ہیں۔ اب انہوں نے کہا ساتھی کو کہ بھوک لگ رہی ہے، لاؤ۔ اب ان کو یاد آ گیا، کہنے لگے اب موسیٰ کو کہ مجھے تو دھیان نہیں رہا، وہ فلاں مقام پر ہم تھے تو مچھلی نکلی تھی اور اس طرح ہو گئی۔ تو میں یہ قصہ تو قرآن شریف میں اسی طرح لکھا ہوا ہے جیسا میں بتا رہا ہوں، لیکن بات جو میں کہنا چاہتا ہوں وہ یہ کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کہا میں اس بندے کو، میں علم لدنی والے بندے کو یعنی خضر کو، میں اس کو تلاش کرتا رہوں گا، گو صدیاں کیوں نہ لگ جائیں، اس نے یہ کہا حکمہ کہ صدیاں لگ جائیں۔ تو اب کسی نے سوال کیا کہ آخر وہ انسان ہے تو کوئی انسان صدیاں زندہ رہ سکتا ہے؟ نہیں۔ تو حضرت موسیٰ نے کیسے کہہ دیا کہ میں صدیوں تک چلتا ہی رہوں گا؟ وجہ یہ کہ پیغمبر کو ملک الموت ہاتھ نہیں لگا سکتا جب تک وہ خود ہاں نہ کرے۔ تو خود ہاں کرنی تو پیغمبر کے اپنے اختیار میں ہوتی ہے نا۔ تو جب موسیٰ نے ارادہ کر لیا کہ میں ہاں ہی نہ کروں گا، ملک الموت کیا کرے گا؟ تو اور ملا علی قاری رحمۃ اللہ علیہ نے ایک روایت یہ بھی نقل کیا ہے ایک اور جگہ پر، کہا کہ موسیٰ علیہ السلام کو وحی آئی
اور کہا کہ اشما سیتا، کیا موسیٰ جتنا بھی عرصہ تو چاہتا ہے زندہ رہ لے، تو زندہ رہ، معاشیتا جتنا چاہے، فائنہ کا مفارقون، لیکن ایک وقت آئے گا کہ دنیا چھوڑنی ہے، کیونکہ میں نے جو قانون بنایا ہوا ہے کہ ہم نے موت پیدا کر رکھی ہے، قدرنا علیکم الموت، ہم نے موت مقرر کر رکھی ہے، اس معاشیتا جتنا چاہے زندہ رہ لے، لیکن فائنہ کا مفارقون، ایک دن تو جانا ہی ہے، تو میں